یہ تاثر کیوں عام ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کی؟ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بنی ہے. جو بیانات ہیں میڈیا کا دور ہے وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں. نہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا. عمران خان کے اندر جو ہے نا جو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس کے اندر ریزیلینس کی پاور بہت زیادہ ہے. 2018 کا الیکشن کیا دھاندلی زیادہ تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ہمارے ٹارگیٹوں سے کم سیٹیں دی تھی. یہ بھی ہماری غلطی تھی. ان لوگوں کو بھی ساتھ چلایا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پکے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ میں نے خان کو خود ریکویسٹ کی آپ نے جانا ہے تو بیک کیوں رہوں. اگر آپ استعفیٰ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ مجھے کوئی عزت پہنچائے گا تو میں نہیں تو میرا نسل بتلا دے گا. معافی ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا آئیڈیا کس کی طرف سے تھا؟ یہ کچھ کتاب کی بھی چھوڑو نا. کوئی اشارہ دے دیں ہم پکڑ لیں گے چیزوں کو. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات میں یہ دراڑ کیوں آ گئی؟ حکومت لی تھی حکومت میں نہیں لینی چاہیے تھی. کیا یہ درست نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا؟ نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب سے غلطیاں ہوئیں؟ کیوں نہیں ہوئی؟ نیت پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. غلطیوں سے سبق سیکھا؟ پی ٹی آئی جو ہے نا بہت پالشڈ ہو گئی ہے. جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئے تھے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ مجھے نہیں معلوم. آپ نے بیان یہ دیا تھا محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے 9 میں. آئی جی اور دونوں نے پورا پلان کیا. آپ کہتے ہیں خان صاحب معافی نہیں مانگے اور ڈٹے رہے اپنے اصول پہ. صورت میں نہیں. جو اندرونی اختلافات ہیں اس نے پارٹی کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچایا؟ لیڈر ایک ہی ہے وہ عمران خان. کچھ لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں. وہ ایکسپوز ہو جائے. علی امین گنڈا پور کیا خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں؟ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا. میں تو کوئی ہی نہیں ہوں. شیر افضل مروت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ No وہ comments. خان صاحب سے آپ کی جیل میں کتنی بار ملاقات ہوئی ہے؟ خان صاحب بڑے فارم میں تھے. 2 سال سے جیل میں آپ لوگ بھی 10-15 دن کے لیے جیل میں آ جاؤ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. حکومت بھی یہی کہتی ہے 5 اسٹار کا ماحول ایسا ہے. اس کو کہو یہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہم تمہیں رکھتے ہیں. جو ظلم کر رہے ہیں نا ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. کوئی ڈیل کی کوششیں ہوئی ہیں؟ کوئی ملاقات نہیں. میں نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے. اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ محمود خان اچکزئی جمہوریت کا علمبردار ہے. ہم سب چن کے لوگ وہ لاتے ہیں نا سامنے پہ. نیکسٹ 6 منتھ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ حکومت سروائیو نہیں کرے گی. السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں. 30 سال یعنی کہ 1996 سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اور بڑی ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2014 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر بنے اور پھر اسی اسمبلی کے اسپیکر بن گئے. پھر 2018 میں قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی بن گئے. اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے لے کر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی تک قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے. اسد کیسر صاحب السلام علیکم سر, اور بہت بہت شکریہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا. اسد کیسر صاحب, عمران خان کے پرانے ساتھی سے اسپیکر قومی اسمبلی تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ دیکھیے زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے عمران خان کے ساتھ. اسٹوڈنٹ لائف سے جوائن کیا اور مختلف مراحل سے ہو کے گزرا. ایز اے ورکر کام کیا, مطلب پوسٹر بھی لگایا اس کے لیے, جرسی بھی کی, پھر الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا. تو میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کوئی ڈائریکٹ آیا ہوں جی. میں تمام پروسیس مکمل کر کے ایز اے ورکر میں 10 سال ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا. پھر 10 سال میں 9 سال میں صوبائی صدر رہا. گراس روٹ لیول سے اوپر آئے ہیں, وہ پیرا شوٹر نہیں ہیں. نہیں. جب خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں جی, تو اسی سوچ کو ساتھ لے کے ہم اس کے ساتھ چلے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا, ایک اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا. تو خان صاحب کو آپ قریب سے جانتے بھی ہیں, ان کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں. سر یہ تاثر کیوں عام ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کی اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ہی سوار ہو کر وہ اقتدار میں آئے؟ کیوں ہے یہ تاثر؟ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بنی ہے. یعنی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی اس کے بنانے میں مین رول ہوتا ہے. ایک تو اس کا کریز بھی بہت زیادہ تھا, اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی, وہ ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے اب پوری جو ہے نا عوام میں اور خاص کر یوتھ میں, بچوں میں وہ بہت صلاحیت کی. ایک دن میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ پروونشل اسٹریٹ پہ کھڑا تھا, تو وہ مجھے کہتا ہے یہ کیا ہے, تم ہر جگہ جاتے ہو بچے تمہارے پیچھے جو ہے نا دوڑتے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ تو مطلب کہ میں نے کہا دیکھیں ٹیمپو بنائیں, ٹیم بنائیں. اس وقت جب خان بھی آتے تھے تو اس وقت بھی بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, لیکن خان صاحب کی جو پاپولرٹی تھی اس وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ تھے. اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں. لیکن مل کر سیاست تو کی نا. خان صاحب کو اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کر آئی تھی. آج کل جو بیانات ہیں میڈیا کا دور ہے وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں. سر نہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنی پارٹیاں ہیں اس کی ہسٹری آپ دیکھیں, یہ پارٹی بنائی اسٹیبلشمنٹ ہے. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے کہ جو اپنے اسٹرگل سے گروم کر کے آئی. عمران خان کے اندر جو ہے نا جو اللہ نے صلاحیت دی ہے نا کہ اس کے اندر ریزیلینس کی پاور بہت زیادہ ہے. وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے نا ایک جرت اور ہمت اور جو
اس کے اندر اپنے کام کے ساتھ محبت ہوتا ہے نا تو وہ ایکسٹریم 2018 کا الیکشن کیا دھاندلی زدہ تھا یا نہیں تھا؟ آپ تو کہیں گے نہیں تھا، تو پھر خان صاحب نے اس کا آڈٹ خود کیوں نہیں کروایا، چونکہ اس وقت بھی مطالبات تو ہو رہے تھے نا کافی؟ یہ والا معاملہ جو ہے نا، یہ 2018 الیکشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ہماری جو ٹارگیٹ ہے اس سے کم سیٹیں دی تھی 2018 میں 2018 یعنی اس نے ہماری سیٹیں بڑھائی نہیں تھی، کم کی تھی. امپریشن تو یہ تھا، اور ورکنگ ریلیشن بھی تھی. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ورکنگ ریلیشن تھی، لیکن جس طرح یہ کوشش کرتے کہ کسی کامیابی کرتے، لیکن سوچتے کہ اس کو کنٹرول کر کے چلائے. تو ہمارا اور پھر مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بھی ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی ساتھ چلایا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پکے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی کے اشارے پہ آگے پیچھے چلے. پکی سیٹیں ہوتی ہیں نا سر، پھر وہ کہتے ہیں ان کے وہ ضروری بھی ہوتے ہیں. حالانکہ ابھی تو عمران خان ہی وہ گارنٹی ہے نا، ابھی تو عمران خان جس کے ساتھ لگا ہوگا وہ سیاست کرے گا. اسٹیبلشمنٹ والے تو سارا سلسلہ ختم ہو گیا. یعنی پہلی دفعہ ایک پارٹی جو ہے نا وہ عوام میں صلاحیت کر گئی ہے، نیچے حد تک چلی گئی ہے. ابھی یہ ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے کہ وہ بڑے بڑے نام ہوں یا بڑے بڑے وڈیرے ہوں یا بڑے بڑے. فروری 2024 کے الیکشن میں یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے. سر، تحریک عدم اعتماد کی رات جب آپ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا تھا تو سما ٹیلی ویژن کے اوپر سب سے پہلے یہ خبر میں نے بریک کی تھی. تو یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا تھا کہ میں اب استعفیٰ دوں گا؟ مجھے خان صاحب نے بلایا جی. صبح سے. ہمارا ایک اور پلان تھا، میں ابھی وہ نہیں بتاؤں گا، کیا ہم نے لمبا کرنا تھا اجلاس. تو پھر مجھے خان صاحب نے 9 بجے بلایا، رات 9 بجے مجھے اس نے بلایا کہ تم آ جاؤ ادھر. میں گیا تو ادھر خان صاحب صحافیوں کے ساتھ بیٹھا تھا باہر لاؤنج میں، اور ادھر جو میں گیا تو پرویز خٹک، شمس قریشی، اسد عمر اور یہ فواد چودھری، یہ لوگ باہر. تو اس نے کہا کہ ابھی خان صاحب میٹنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بلا رہے ہیں. اچھا، جیسی وہ میٹنگ ختم ہو گئی تو مجھے بلایا، تقریباً کوئی 10 بجے یہ ٹائم تھا. تو 20-25 ہمارے جو منسٹرز تھے وہ اس میٹنگ میں تھے. خان صاحب نے مشورہ کیا، بابا روان بھی تھا، بابا سب نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا خان صاحب اس پروسیس کو ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ پروسیس نہیں ہوگا تو ایک تو یہ کہ یہ ہمارے اوپر قانونی طور پر بڑے سوالات اٹھیں گے. ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، دوسرا جو ہے نا کنسٹیٹیوشن کی مطلب ضرورت ہے، کنسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے نا آپ نے کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارا مورل حیثیت بہت کمزور ہو جائے گی. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو وہ لوگ جو ہے نا تھرو مطلب اسٹیبلشمنٹ وہ کروا دیں گے. تو پھر شاید ہمارے پاس، تو اس نے خان نے کہا کہ چلو وہ پروسیس کروا دو. میں نے خان کو خود ریکویسٹ کی، میں نے کہا خان صاحب اگر آپ نے جانا ہے تو بیک کیوں رہوں، آپ ہی کے ساتھ میں آیا تھا، زندگی گزاری. تو میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سے پہلے میں ریزائن کروں. آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا سر اس وقت میں کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں کرا سکتے تو مستعفی ہو جائیں؟ کوئی نہیں، میں وضو سے ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے. نہ میرے اوپر کوئی پارٹی کا پریشر تھا، نہ میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر. اگر آپ استعفیٰ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ کیا کوئی آرٹیکل 6 لگ جاتا یا کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ پہ کوئی تشدد وغیرہ کا کوئی خطرہ کسی قسم کا تھا؟ دیکھو، میں کسی کو یہ ہمت اور جرت نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر ایک ہاتھ اٹھائے. میں پٹھان ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ خدا نخواستہ مجھے کوئی زخم پہنچائے گا تو میں نہیں تو میرا نسل بدلا دے گا. یہ میں واللہ اللہ کو دیکھو، ہم نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا چپ جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے کہ بس اس نے تو میرے ساتھ کہ نہیں. جتنا بھی بڑا ہوگا ہم اپنی حیثیت سے اس کو رسپونڈ کریں گے، جواب دیں گے. معافی ہمارے ہاتھ پہ پھر نہیں ہے. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ نہ مجھے کسی نے دبایا، نہ میں کسی دبتا ہوں، نہ کبھی یہ سوچا ہے زندگی میں. اگر دبنا ہوتا تو آج میں پارٹی میں نہیں ہوتا. تو جو کچھ کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے اور عمران خان کی مشورے سے کیا ہے. کیا قاسم سوری نے بھی قانون کے مطابق ہی کیا تھا؟ چونکہ انہوں نے تو ووٹنگ کرائے بغیر یہ آرٹیکل 5 کے تحت وہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میرے اوپر عدم اعتماد انہوں نے داخل کیا. جی، اسی دن عدم اعتماد داخل کیا. جب عدم اعتماد آپ کے اوپر آتا ہے تو مورلی پھر آپ کا نہیں بنتا کہ آپ اس میٹنگ کو جو ہے نا چیئر کریں. اور پھر جب آپ کو پتہ بھی ہو، کنفرم ہو کہ آپ کے نمبر نہیں ہیں ابھی، تو مطلب وہ اسپیکر کی وہ نہیں رہی، وہ سہ نہیں رہی. تو میں نے چونکہ میں نے ایک کا دیا کہ چونکہ میرے اوپر عدم اعتماد آیا ہے
تو میرا نہیں بنتا، جو بھی آئے تو وہ ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت آیا. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی یہ کام آپ سے ہی کروانا چاہتی تھی اور آپ نے کوئی انکار کر دیا تھا، چونکہ وہ اسپیکر کے آرڈر کے اوپر دستخط تو آپ کے ہی تھے نا؟ جو فیصلہ اس وقت ہوا، جب آپ کے خلاف ایک عدم اعتماد آ جاتا ہے، ٹھیک، بس آپ کی پھر ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ایک مورل اوبلیگیشنز ہوتی ہے. میں نے مورلی سمجھا کہ میرے وہ حیثیت ختم ہو گئی ہے اسپیکر. پھر کوئی چاہے نہ چاہے اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ آپ نے ایک ظاہر ہے آپ نے ایک پوزیشن لی نا اس بات کے اوپر. یہ تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا آئیڈیا سر بتائیں گے یہ کس کی طرف سے تھا، یہ کس نے دیا تھا کہ اس کو مسترد کیا جائے؟ یہ کچھ کتاب کی بھی چھوڑو نا. میں نے لکھنا ہے جب ریٹائر. کوئی اشارہ دے دیں ہم پکڑ لیں گے چیزوں کو. کچھ چیز ایسی ہیں کہ وہ ٹائم پہ ہو جائے گی تو بہتر ہو جائے گا. اچھا ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا بتانے کا. سر آپ بتا رہے تھے کہ آپ خان صاحب کے پاس گئے اور پھر آپ نے ان سے کہا اپنے استعفیٰ دینے کی بات کی، تو خان صاحب مان گئے؟ خان صاحب نے بھی آپ کے ہی حق میں فیصلہ دیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا اچھی بات ہے، کوئی تو ہو جائے گا نا. تو مرال کیسا تھا اس وقت عمران خان کا؟ وہ پریشان تھے یا پر اعتماد تھے؟ پر اعتماد تھے. میں صرف ایگزیجریشن نہیں کر رہا، یقین جانے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی چیز ہونے جا رہا ہے. اچھا، جسٹ وہ اسمائلنگ فیس اور ریلیکس تھے. ٹھیک. اب یہ جو پوری تاریخ ہے اس کے اوپر کافی بحث ہو چکی ہے. میں اس لیے آپ سے بات کر رہی ہوں، خان صاحب کے قریب بھی تھے آپ اسپیکر بھی تھے قومی اسمبلی کے. تو سر یہ نوبت جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد تک ویسے پہنچ کیوں گئی، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات میں یہ دراڑ کیوں آ گئی؟ ویسے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو حکومت لی تھی یہ حکومت میں نہیں لینی چاہیے تھی. ٹھیک، حکومت ہمارے پاس کیونکہ وہ ہمارے پاس وہ نمبر نہیں تھے کہ جس پہ ہم اپنی مرضی سے قانون سازی کریں. لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کچھ چاہتی تھی کیا؟ کوئی خیبر پختونخوا یا پنجاب کی گورننس کے اوپر سر کوئی مسئلہ تھا؟ سب سے اہم مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اڈوں کی امریکہ اڈے کی جو ٹائم ختم ہو رہی، جو ایگریمنٹ ختم ہو رہی تھی جی، اور اس کے لیے مزید ٹائم چاہیے تھا یا ایگریمنٹ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، تو وہ عمران خان نے جو انٹرویو میں کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا اس وقت اپوزیشن کی قیادت کو جیل میں ڈالنا، کیا اس پر بھی یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کوئی موقف تبدیل کیا تھا آپ کے دور حکومت میں؟ نہیں، اپوزیشن دیکھیں، اپوزیشن کی جو جیلوں میں ڈالنے والا مسئلہ تھا، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کسی کو جو ہے نا پولیٹیکل بنیادوں پہ جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. جو بھی قانون کے مطابق ہو، اگر کوئی بڑا آدمی ہو، وہ اپنا آدمی ہو یا وہ اپوزیشن سے ہو، جو بھی ہو، لیکن جب قانون جو ہے نا وہ اپنی راہ ہے، جب تک ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں تو ملک نہیں چلتا. تو یہ جو کیسز تھے وہ زیادہ تر کیسز تو پیپل پارٹی نے بنائے تھے مسلم لیگ کے اوپر، اور مسلم لیگ نے بنائے تھے پیپل پارٹی کے اوپر. نیب کے کیسز تھے، کوئی ایک کیس بھی ہم نے اپنا نہیں بنایا. لیکن آپ کے دور حکومت میں یہ سارے جیل میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا؟ رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، سارے ہی تو جیل میں بیٹھے تھے سر. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسی بنیادوں پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سیاسی جو ہے نا وہ بالکل اس کو کلین چٹ ملے. جب وہ کوئی غلطی کرے قانون کے مطابق اس کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے. آپ کے دور میں قانون کے مطابق ہوا سب؟ کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا گیا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح یہ بھی کر رہے ہیں اس طرح کبھی نہیں ہوا. کوئی ایک کیس بھی آپ مجھے بتائیں کہ وہ طریقے صاحب نے بنایا ہو. جتنی پیپل پارٹی کے لوگ جیل میں تھے وہ مسلم لیگ کی وجہ سے، مسلم لیگ کی کیسز پرانے تھے، لیکن آپ کے دور حکومت میں ہمارے دور حکومت میں نیب نے ہاتھ ڈالا. ٹھیک، خان صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کا مطلب کوئی غلطی ان کی نہیں تھی کہیں بھی؟ دیکھیے انسان غلطی کیوں میں کو تو نہیں ہے، انسان کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جب وہ غلطی کرتے ہیں وہ اپنی غلطی کو مان بھی لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب سے غلطیاں ہوئیں؟ کیوں نہیں ہوئی؟ انہی کا خمیازہ بھگتنا. نہیں، دیکھو غلطی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے غلطی. دیکھو انسان ہے، کبھی ایک چیز کے بارے میں میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، کبھی ایک چیز کو میں غلط جو ہے نا پریمپٹ کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں میری کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے. جی، تو یہ ایک نیت کا فرق ہے، مسئلہ ہے. نیت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نیت صاف ہے، نیت صاف ہے، اور ملک کی ترقی اور خوشحالی ہے. غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. سیکھا خان صاحب نے؟ دیکھیے آپ لوگوں نے سیکھا؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ
پی ٹی آئی جو ہے نا بہت پالشڈ ہو گئی ہے, اصلاح ہوئی ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, ملک کو عملاً آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے. یہ جتنی پالش ہوئی ہے نا پی ٹی آئی, ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد, میں اس پہ آگے ذرا آپ بات کرتی ہوں, لیکن ایک بات اور یہ بتا دیں کہ بشرا بیوی کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کے اثر میں آ کے کئی غلطیاں کی ہیں, جیسے کہ عثمان بزدار کو لگانا, پھر توشہ خانہ سے تحائف والا جو معاملہ تھا وہ لینا, اور پھر جنرل عاصم منیر اور خان صاحب کے جو تعلقات خراب ہوئے اس کی وجہ بھی بشرا بیوی ہی تھی. مارکیٹ میں رومرز چلتے رہتے ہیں. بشرا بیوی جو ہے نا ایک خاندانی اور خاتون ہے, ایک مطلب ایک زوجہ کی حیثیت سے اس کی بات ہو سکتی ہے کہ, لیکن عمران خان کبھی بھی اپنی فیملی کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں ان کرتی. کا کوئی سیاسی انٹرفیئرنس نہیں تھی کوئی میرے نالج میں کوئی نہیں. جنرل عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے, ان کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ کرپشن کے ثبوت لے کے پہنچ گئے تھے اس لیے؟ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میں جب چیز معلوم نہیں ہے میں اگر ایک چیز کو پرسنلی مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو یس یا نو کہتا. سر, وہ کرپشن کے ثبوت کے بارے میں نہیں معلوم, یا ان کو ہٹایا کیوں گیا تھا اس کی وجہ نہیں معلوم آپ کو؟ ہاں بالکل, دیکھو وہ اس کے ادارے کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں چونکہ میرا دیکھو اسپیکر کا رول جو ہے نا وہ حکومت سے الگ طرح ہوتا ہے, وہ کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے, وہ الگ طرح ہوتا ہے. تو کیبنٹ میں جو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی اسپیکر کے نالج میں نہیں ہوتی. رائٹ, میں نے اس لیے یہ پوچھا چونکہ اس ملاقات سے پہلے پھر جنرل عاصم منیر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا نا, اور کوئی ایسی بات بھی سامنے نہیں آئی کہ خان صاحب ان کو پسند نہ کرتے ہوں. میں اس کو تصدیق نہیں کر سکتا. لیکن یہ ابتدا تو وہیں سے ہو گئی تھی. کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت نے جب جنرل عاصم منیر کو بطور آرمی چیف بنانے کا منتخب کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو پھر اس فیصلے کو, اس تعیناتی کو رکوانے کے لیے پھر لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. یہ بالکل اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لانگ مارچ تو ہمارے روٹین میں لانگ مارچ ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے جو ہمارے مطالبات تھے اس کے حق میں ہمارے لانگ مارچ تھے. یہ راول پنڈی والا تھا جو اعلان کیا گیا تھا اس وقت, جو بھی تعیناتی کے وقت میں جب آرمی چیف نے تعینات ہونا تھا. ہاں بالکل, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. یہ بالکل دیکھو, یہ مسلم لیگ نون نے ایک نیریٹو بائی کیا, اس کو چلایا. ہم تو سافر کے اوپر چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. ہمارے مطالبات تو آپ کے سامنے ہیں. اسی کے لیے ہمارا تاکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تاکہ اس کی تحقیق ہو, لوگوں کے سامنے حقیقت سامنے آ جائے. تو یہ حقیقت سامنے لانے کے لیے کیا جناب باجوہ کو پھر وہ ایکسٹینشن کی بھی آفر کر دی تھی سر آپ لوگوں نے, اور ایک پہلے دے دی تھی, اس سے دل نہیں بھرا تھا؟ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. خان صاحب تو اس کے لیے ایک منٹ کے لیے مزید تیار نہیں تھا. آپ نے معافی مانگی ایکسٹینشن دینے پر قوم سے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہم مانگتے ہیں, تو اگر دوسری ایکسٹینشن قبول کر لیتے تو پھر 2 بار معافی مانگتے آپ اس وقت میں؟ نہیں دیکھیں, میں نے بتایا کہ یہ سارے ڈس انفارمیشن ہے, اس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور جو خطرناک واقعہ ہوا وہ 9 مئی کا تھا, جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو معاملات خراب تھے وہ پھر ایک طرح دشمنی میں بدل گئے. یہ 9 مئی کیوں ہوا اور کیسے ہوا سر؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیوں ہوا. یہ جو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک سابق وزیر اعظم اور انصاف کے لیے آیا ہو, اور جس طرح اس کو گرفتار کر کے, تضحیک کر کے, انسلٹ کر کے, اور عدالت کی بھی تضحیک کر کے, یہ کوئی بنتا تھا؟ یہ کوئی طریقہ تھا کہ اس طرح ہو جاتا؟ یعنی آپ نے دکھایا دنیا کو کہ ہمارے لیے نہ کوئی قانون ہے نہ آئین ہے, بس ہم جو چاہیں گے وہی کریں گے. پھر بھی ہماری جو بھی جدوجہد ہے وہ پیسفل ہے. آج اگر یہ 9 مئی میں یہ سچا ہوتا تو آج 8 کیسز میں ان کی ضمانت ہوتی. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ساری جھوٹی پی ٹی آئی کوئی سر کردار نہیں تھا اس میں, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں تھا. دیکھو میں یہ کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے ہمیشہ کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بناؤ. وہ نہیں مانتی حکومت, نہیں مانتی تو اس میں بتاؤ نا. پھر اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے, ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی رسپانسبل اس کو سزا ہو. اگر ہم ذمہ دار ہے یا عزیز ذمہ دار ہے, حقیقت تو سامنے آ جائے گی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں تو کچھ کالا ہے نا. خان صاحب نے کہا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ خطرناک الزام ہے, اس کے ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس سر؟ مطلب فوج اپنے ہی املاک کے اوپر حملہ کیوں کرے گی؟ نہیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ جو اس کی بینیفیشریز ہیں دے آر ریسپانسبل. انہوں نے سب کچھ کیا ہے اپنے اقتدار کے لیے, اپنی 2 دن کی حکومت کے لیے. اس نے عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان نفرت پیدا کی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کسی صورت پہ ہم نہیں چاہتے
کہ اداروں اور عوام کے درمیان جو ہے نا نفرت ہو. اپریل 2024 میں آپ نے ایک بیان یہ دیا تھا 9 مئی کے حوالے سے ہی کہ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے یہ 9 مئی. آپ آج بھی اس پہ قائم ہیں؟ بالکل اس پہ سب کچھ جو ہے نا، خاص کر اس پہ آئی جی اور دونوں نے پورا پلان کیا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے اور کس طرح، مطلب آپ دیکھیں نا کہ کہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور میں جو اس کو خود دیکھتا ہوں نا، میں اس پہ لوگوں کو جانتا ہوں. یہ یاسمین راش وہ مسلسل لوگوں کو چیخے کر رہی کہ نہ جاؤ نہ جاؤ. وہ ویڈیو آپ نے کافی دیکھے ہوں گے. وہ ویڈیو ہے ہاں سب کچھ. اس کے باوجود کس نے کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ موقع پہ کوئی موجود نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کا رہنما یا پھر ورکر؟ دیکھو جو چند لوگ موجود تھے وہ ان کے کنٹرول میں کوئی تھا ہی نہیں، نہ اس کے کوئی سن رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس کی پارٹی کو کوئی افیلیشن نہیں تھی نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، اب یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس پہ تو آپ نے دیکھا نا کہ یہ سزائیں 10 سال کی بھی سزائیں دے دی گئی ہیں. اب پاکستان میں کیسے سزائیں ہوتی ہیں سر یہ سب بہت اچھی طرح یہاں پر جانتے ہیں اور ظاہر اس پہ ہمارا بحث کرنا بھی فضول ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب سے 9 مئی پہ معافی کا مطالبہ ہے. مانگنا چاہیے خان صاحب کو معافی؟ دیکھیے ابھی تو آپ نے خود بھی کہا، ابھی مجھے پہلے کہا کہ ایس پی آر نے ڈینائل دیا ہے. ڈینائل دیا تو بس اس نے ڈینائل وہ دیا. ایک صحافی ہیں نا جو آج کل دھڑا دھڑ کالم لکھ رہے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی فیلڈ مارشل سے ملاقات بھی کی ہے تو انہوں نے بھی خان صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا، لیکن آج آئی ایس پی آر نے ڈینائل دے دیا. تو بس ٹھیک ہے، آج اس نے اپنی بات سے وہ گئے تو بات ہی ختم ہوگی. تو کہتے ہیں صحافی نے اپنے ذاتی لیکن آپ مفاد ایک کے بات لیے. یاد رکھیں نا کہ دیکھیں ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، جی لاپل شہری ہیں. جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. سر وہ دیکھیں جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ برسلز میں آرمی چیف نے معافی والی کوئی بات نہیں کی کہ مانگی جائے، لیکن فوج کا تو اوور آل یہ مطالبہ ہے معافی مانگنی پڑے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب معافی مانگیں گے اور نہیں مانگیں گے تو جیل سے باہر کیسے آئیں گے؟ پھر جیل میں ہی رہیں گے لمبا عرصہ. عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ پھر عدالت کدھر گئی ہے، عدالتوں کا کیا سسٹم ہے، عدالتوں کا کیا کردار ہے. ہم تو اپنی جدوجہد رکھیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں خان صاحب معافی نہیں مانگیں اور ڈٹے رہیں اپنے کسی اصول بھی پہ؟ صورت میں نہیں. آپ نے تو مشورہ نہیں دیا ان کو یہ کہ معافی نہ مانگنا، چونکہ ایک انٹرویو میں آپ نے کہا تھا معافی تو ہم نے اپنے باپ سے بھی نہیں مانگی. میں وہی کبھی دفعہ بول چکا ہوں نا، تو بس وہ میں کیا کہوں. بہرحال آپ خود بولتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے نا پھر یہ. بس یہی ہمارا اسٹینڈ ہے. جی ہم کسی طور پر کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے پرنسپل پہ. اپنے ملک کے لیے جتنی بھی گنجائش ہوگی ہم کریں گے، لیکن اپنے پرنسپل پہ کوئی. سر خان صاحب جیل سے باہر کیسے آئیں گے؟ کیا لمبا عرصہ طویل مدت وہ جیل میں ہی رہیں گے؟ پھر کیسے راستہ نکلے گا؟ دیکھو ایک بات بالکل واضح ہے، طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. بے شک. ہم اللہ کے ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ذات سے امید رکھتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ یہ انسان جو اپنی منصوبہ بندی بناتے ہیں نا، اللہ کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے. بے شک. یہ اللہ کے منصوبے کو دیکھو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک. آپ نے ابھی تک کوئی جو تحریک چلائی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، آپ کی کوئی احتجاج کی جو کالز ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں. سر لوگ عوام آپ کو ووٹ ضرور دیتے ہیں اسد کیسر صاحب، لیکن وہ آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں جب آپ گولیاں چلاتے ہیں، کبھی پولیٹیکل ورکرز پہ گولیاں چلتی ہیں، کیونکہ ہم تو پولیٹیکل ورکر ہے. پولیٹیکل ورکر تو ایک سیاسی جدوجہد کر سکتا ہے، لافل جدوجہد کر سکتا ہے، پرامن اسٹرگل کر سکتا ہے. یہاں تو کوئی قانون اور آئین رہا نہیں، یہاں تو بالکل ایک ظلم اور جبر کا نہیں. دیکھیں ٹائم لگتا ہے جب آپ بہت بڑے اس کے ساتھ طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہو، جدوجہد کر رہے ہو، تو سخت حالات آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں آپ کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کھڑے ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ہم صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس نے پارٹی آپ کی جو جماعت ہے اس کی سیاست کو اور ساکھ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیے ہمارے لیے چیلنج ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے نا کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. لیڈر ایک ہی ہے، وہ عمران خان. چلو ایک بات بتاؤں گا جی. عمران خان ایک بات کرے، کوئی ایک لیڈر تو اس کے آگے پیچھے ہو جائے. باقی آپس میں تھوڑا توتکار، اور یہ حسن ہے جمہوریت کی. الزام لگتا ہے پارٹی کے کچھ لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں، دونوں جگہ پہ رپورٹ کر رہے ہیں، دو کشتیوں کے سوار ہیں. یہ الزامات درست ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی کر رہا ہے
تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. سر اگر کیا آپ کو نہیں پتا، آپ کے سینئر ممبر ہیں، آپ کے تو آس پاس ہی ہو رہا ہوگا نا یہ سب کچھ. لیکن میں کیوں کہوں، میں ایسی بات کرنا چاہتا کہ وہ جو ہے نا مزید ہم چیزوں کو وہ ایسا ہو رہا ہے. لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ملک کے ساتھ بھی جلدی کر رہا ہے، ایکسپوز ہو جائیں گے اور اس کی یہ پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اللہ الحق ہے، حق سامنے آئے گا. دیکھیں حق جو ہے نا یہ جھوٹ کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک، جھوٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتی، سچ سامنے آ جاتا ہے. علی امین گنڈاپور کیا خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں یا دو کشتیوں کے سوار ہیں؟ چیف منسٹر ہے تو کیوں نہیں مخلص ہے؟ خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیوں نہیں؟ میں اس کے اوپر دیکھو دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا. میں تو کوئی نجوم ہی نہیں ہوں. خان صاحب مطمئن ہیں ان سے؟ میں نے تو خان صاحب سے بھی کوئی رابطہ ملاقات نہیں ہے. جب ہوا تھا تب بات ہوتی ہوگی تو اس وقت مطمئن تھا بالکل. جب ملتا تھا تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں تھی. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سے علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی مطالبہ کیا؟ کبھی آپ کی اتنی ملاقات ان سے ہوتی ہے، کوئی براہ راست یا پھر کوئی اشارہ دیا اس حوالے سے؟ کوئی نہیں. اس وقت آپ کی پارٹی کے اندر مفاد پرست اور خان صاحب سے مخلص لوگوں میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ آپ ایسی بات پوچھیے نہیں. دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. جی. اور سیاست میں جو بھی ہوتے ہیں تو اس کے تو مطلب انٹینشنز تو ہوتے ہیں نا، موٹیویشنز مختلف لوگوں کے مختلف موٹیویشنز ہوتے ہیں. اور لازم بات ہے کہ لوگ اقتدار بھی چاہتے ہیں، پوزیشن بھی چاہتے ہیں. انسان ہیں، کوئی وہ تو نہیں ہے. تو آپ یہاں تو بندر باٹ لگی ہوئی ہے عہدوں کے لیے سر. ٹھیک ہے نا، یہ تو پارٹی میں حسن ہے. پارٹی کا حسن ہے. دیکھو ایک پارٹی ہے جس سخت مشکل حالات میں بھی مطلب عہدے کا مطلب ہے جیل. جی. اس میں بھی جو عہدہ چاہتا ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. تو یہ حسن پھوٹ کے پارٹی میں سے نکل رہا ہے. اپنی اسٹرگل سے، اپنی جدوجہد سے اور اپنی اس سے آپ آگے بڑھیں. شیر افضل مروت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نو کمنٹس. آگے سوال ہی نہ کروں. جی. وہ کہتے ہیں میں منافق نہیں ہوں، جو دل میں ہوتا ہے وہ بات کر دیتا ہوں، اس لیے لوگ برا مان جاتے ہیں پھر میری بات کو. بس میں نے کہا نو کمنٹس. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے. یاد ہے پریس کانفرنسز کر کے وہ لوگ چلے گئے تھے. سر کیا ان کو معافی مل جائے گی؟ کیونکہ ان میں سے اکثر سے بات ہوئی یا اکثر نے یہ بتایا کہ ہماری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، جب خان صاحب باہر آئیں گے تو ہمیں معافی مل جائے گی. کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھا خان صاحب فیصلہ کریں گے. اس نے کہا کہ میں ارے کے بارے میں جانتا ہوں، میرے پاس معلومات ہے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا اور کیا انفارمیشن ہے. خان صاحب کو زیادہ انفارمیشن ہے. انہوں نے کہا میں نکل کے پھر فیصلہ کروں گا. تو خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہے آپ اپنے گھروں میں بیٹھو، میں ہوں نا جیل بھگتنے کے لیے، تو میں بھگت رہا ہوں یہاں پہ جیل اور آ کے فیصلہ کروں گا کہ آپ پارٹی میں آئیں یا نہ آئیں. دیکھو بس خان کا خود وہ ڈسکریشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح پھر وہ کرتے ہیں. سر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جیل نہیں کاٹی اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے جیل گئے اور واپس آ گئے. یہ کہا جاتا ہے خان صاحب کو ان پہ بھی شکوک و شبہات ہیں. کیا ایسی کوئی بات ہے اور آپ کا نام بھی اس میں شامل ہے؟ کوئی ایسا شک آپ پر بھی ہے کیا؟ ہمارے اوپر اس وقت جو ہے نا کوئی 50 کے قریب FIR جی. مرڈر کی، بغاوت کی، فیملی ڈسٹرب ہے، جیلوں میں گئے. جی. وہ کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم آپ کو مطمئن کر سکے کہ ہم لائل ہیں؟ یہ ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے ضمیر کے قیدی ہیں، اپنی ضمیر کے مطابق اسٹرگل کر رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ تعلق میرا ایسا ہے جیسے بھائی ہوگا، کیونکہ میں نے 30 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں. میں نے اس کو بھی کہا ہے اور سب کو کہا ہے، میں نے نہ کسی عہدے کی خواہش ہے. اسپیکر رہا ہوں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑے کلاس کا آدمی ہوں. انف میرے لیے کافی ہے. میں اس جدوجہد میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور کوئی اس میں کمی کوتاہی نہیں. ہاں میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں بڑی بولوں، میں بڑی نہیں بولتا. میں کوئی اس طرح نہیں کرتا کہ کسی کی، یہ میرا بلیف ہے. میرا کیریئر یہی ہے کہ سب کا رسپیکٹ کرتا ہوں، دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. دشمن بھی آ جائے تو مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی اس کے خلاف میں کوئی ایسی بات کروں کہ وہ دکھی ہو جائے. خان صاحب سے آپ کی جیل میں کتنی بار ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب کی کیسی طبیعت ہے؟ خان صاحب ایڈجسٹ ہو گئے ہیں جیل میں؟ میں کل جو ملاقات ہوئی ہے علی بخاری کی، تو اس نے مجھے بہت اچھا، اس نے کہا کہ ایک تو یہ کہ خان صاحب بڑے فارم میں تھے، گڈ لکنگ، بہت ریلیکس، ایکسرسائز ٹھیک کیا تھا، فزیکلی بالکل فٹ ہے. مارل بھی اس نے کہا کہ نہیں، بس اس نے مجھے کہا کہ وہ سب کو کہو کہ ڈری نہیں، ٹائم ہوتا رہتا ہے. میں 2 سال سے جیل میں ہوں، آپ لوگ بھی ایک 10-15 دن کے لیے جیل میں آ جاؤ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ سخوا آتے رہتے ہیں
تاریک رات ہے صبح نکلے گی. تو یہ بہت مطلب میں نے جب ملا ہوں نا یقین جانے میں نے اس کو نارمل لائف پہ کوئی فرق نہیں محسوس کیا. حکومت بھی یہی کہتی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے ان کو ایئر کولر, کتابیں, دیسی مرغی, گوشت, مکھن, چیا سیڈز اور دودھ وغیرہ سب دے رہے ہیں ہم. تو کہتے ہیں تو 5 اسٹار کا ماحول ہے, ایسا ہے. اس کو کہو یہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہم تمہیں رکھتے ہیں, یہ 5 اسٹار ہوٹل میں اس کو دے دیتا ہوں, آئیں تاکہ 2 دن میں یہ چیخیں نہ مارے نا. یعنی کل جو اس نے بتایا ہے جی, اخبار بند ہے, ٹی وی بند ہے, اور جو بشرا بیوی ہے اس کی جو بارش کی وجہ سے جی, اس کو وہ کرنٹ بھی لگے ہیں, کوئی وہ بھی ہے, وہ کچھ تارے تھیں. اچھا کانا جو ہے نا کانا نہیں دیا, مطلب کانا وہ نہیں دیا, کبھی اس میں وہ ڈالتے ہیں تنگ کرنے والی چیزیں ہیں نا, بدتمیزی کرتے ہیں ادھر اس کے ساتھ. تو یہ رویہ میں آپ کو بتاؤں نا بہت تھوڑا ٹائم ہے. اس حکومت کا بھی بڑا جو ظلم کر رہے ہیں نا ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چلتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چلتا. اور ہمیں بلیف ہے اس پہ, بالکل یقین ہے کہ ظلم کی تاریخ ختم ہو جائے گی. یہ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھو اللہ الحق ہے, بے شک. ابھی جب انسان پھر غوریت کا دعویٰ کرتا ہے نا پھر اللہ کی جلال آتی ہے. نیکسٹ 6 منتھ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. جی, یہ حکومت سروائیو نہیں کرے گی 6 مہینے کے اندر اندر. جی جی بالکل, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی آ سکتا ہے. دیکھو میں بس اتنا کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس نظام سے, ظلم کے نظام سے لوگوں کو نجات ملے گا. ٹھیک. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کتنی دفعہ ہوئے ہیں سر, اور ہمیشہ کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ ایک مذاکرات تو ہوئی نہیں ہے, ہوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھو مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے آپ وہ مذاکرات کہہ سکتے جو آپیشلی 2 گروپ میں بیٹھ کے آپس میں باقاعدہ ایجنڈے پہ بات کریں. اس قسم کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہوئی. ہاں مثال کے طور پر کوئی ایک انڈیویجول ملا ہے, ادھر سے کوئی ایک انڈیویجول ملا ہوا ہے, کوئی آپس میں کوئی بات چیت اور وہ کیا ہے, کسی نے رپورٹ کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن کوئی باقاعدہ آپیشل کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس وقت جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے, آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے درمیان کوئی ڈیل کی کوششیں ہوئی ہیں سر؟ کوئی ملاقات نہیں, میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی ڈیل کی کوششیں بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں کی گئی کہ اس وقت کچھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا عمران خان کو مائنس کرنا چاہتی ہے, اور کیا وہ مائنس ہو گئے ہیں؟ اس لیے سوال کر رہی ہوں چونکہ علیمہ خان نے کہا تھا کہ عمران خان مائنس ہو گئے. نہیں, عمران خان کے علاوہ پارٹی کا تصور نہیں ہے. عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے. تو عمران خان کے اس وقت نہ ہونے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی اسٹرینتھ, طاقت جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے, کھوئی دی ہے ایک طرح سے طاقت تو اس وقت پی ٹی آئی. دیکھیے جس طرح عمران خان نکلے گا اور جس طرح الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عمران خان. دیکھو یہ عمران خان جتنا اس کا صرف جیل میں رہنا نا یہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہے, یہ خود ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بن رہی ہے. یہ آپ چھوڑے کہ ہم یہاں کچھ کر سکتے یا نہیں کر سکتے, پھر پری الیکشن کروائیں, یہ ساری پارٹیاں جتنی بھی پارٹیاں یہ سارے ایک ہو جائے, ایک ہی لائنس بنائے, نام کی پارٹیاں 100 پارٹیاں 200 پارٹیاں جتنے پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی اکیلے ایک بھی سیٹ ہم سے نہیں جیتی پورے پاکستان میں, ایک سیٹ میرٹ کے اوپر نہیں جیتے گی انشاءاللہ. ٹھیک. خان صاحب یو ٹرن کے حق میں ہیں, اور اس وقت ایک انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو یو ٹرن لیا ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے, تو آپ خان صاحب کے اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, چونکہ 2022 میں آپ کو پتہ نا خان صاحب محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی کیا بیانات دیتے تھے. محمود خان اچکزئی جو ہے نا جمہوریت کا لمبردار ہے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. عمران خان نے جو سوچا ہے وہ اس کی خدمات کی بنیاد پہ کہا ہے, یہ ایک نیک شگون ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب ان کے آنے سے مطلب اپوزیشن لیڈر اگر بن جاتے ہیں تو آسانیاں ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے, یا مزید مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, پریشانی ہو سکتی ہے سر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری سائڈ ان کو پسند نہیں کرتی بالکل بھی. نا بالکل وہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے, لیکن خان صاحب بھی چن چن کے لوگ وہ لاتے ہیں نا سامنے. ٹھیک ہے, بس ہر کا صاحب کا جو فیصلہ ہے نا وہ سوچ سمجھ کے ہوتا ہے. خان صاحب کی طرف سے جو جیل سے پیغامات آتے ہیں, آپ نے اس کے اوپر بھی ذرا آپ نے کوئی شک کا اظہار کیا کہ بھئی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہمیں تو میسیجز مل جاتے ہیں, اب پتہ نہیں وہ مستند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو ابھی بھی شک ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں تشویش ہوتی ہے اور پھر ہم ریکنفرم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور تو ریکنفرم کس سے کرتے ہیں سر؟ وہ مختلف سورسز ہوتے ہیں نا, کیا طریقہ ہوتا ہے کیا. تو انہی سورسز سے تو آپ کو پہلی خبر ملتی ہے نا, تو اسی سے پھر ریکنفرم ہوتا ہے. نہیں,
مطلب ہو جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، بس آپس کی بات ہے. جی. آپ جو اسپیکر ایاز صادق ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، پھر وہ آپ کے ذریعے وہ یہ مذاکرات کی آفرز وغیرہ بھی وہ کرواتے ہیں. یہ کیوں مذاکرات وہاں بھی ہر دفعہ ناکام ہوتے ہیں؟ کیا پہلے کوئی آپ شرائط رکھ لیتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی شرائط آ جاتی ہے؟ نہیں، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے، اور قومی یکجہتی کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم تمام جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اس پہ سوچیں کہ کیا یہ ملک ہائبرڈ سسٹم سے چلے گا؟ ٹھیک. کیا یہ ملک کا نظام جس طرح چلایا جا رہا ہے یہ ڈویبل ہے؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لارجر ڈبیٹ ہونی چاہیے، لارجر ڈبیٹ اور ڈسکشن اور ڈبیٹ ہونی چاہیے، جس میں ہم تمام اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ایک بات کرے اور ملک کے لیے ایک نظام وضع کرے 1973 کے آئین کی روشنی میں. اتنی اچھی سیاستدانوں کے منہ سے یہ باتیں لگتی ہیں کہ یہی اسی طرح حل نکلتا ہے، ظاہر ہے، لیکن سر پریکٹیکلی اس کی کوئی پریکٹیکلی یہ چیزیں سامنے نہیں آتی. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدان کے ساتھ بیٹھے گا تو ہی جمہوریت مضبوط ہوگی؟ لیکن المیہ تو یہاں پہ یہ ہے نا کہ سیاستدان سے ہی یہاں پہ انسیکیور ہے. وہ کہتا ہے عمران خان باہر آ گیا تو باقی کہتے ہیں ہم جیل میں چلے جائیں گے. دیکھو، دو باتیں ہیں نا. اگر آپ حکومت کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھو اور ہماری اس حکومت کو مانو اور ہمیں ٹائم دو، تو یہ تو نہیں ہو سکے گا. بھائی تمہیں عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا ہے، تمہارے پاس ڈیٹ ہی نہیں ہے. تمہارا لیڈر نواز شریف جو ہے نا 50,000 لیڈ سے ہارا ہے، اور جس آر او نے مطلب رزلٹ بنانی تھی اس کو زبردستی کہا کہ اب چینج کرو، نہیں ہے تو اس کو مارا پیٹا، اور اسی رات نئے آر او کو لے کے آئے اور اس سے جو دستخط کروائے، اور پھر وہ کہتا ہے آیا وکٹری اسپیچ کرتا ہے. اس کے اندر کوئی مارل مطلب کچھ مارل ابلیگیشنز ہیں نا، کوئی شرم حیا ہوتی اور بات کرتا کہ نہیں میں تو یہ نہیں مانتا، میں ہار چکا ہوں، تو شاید وہ ایک بڑا لیڈر بن جاتا. اس طرح جتنی بھی آپ کے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر آپ کے جتنے ایم این اے ہیں کراچی میں ہیں، یعنی جتنے ہیں 180 سے زیادہ تو ہم سیٹیں جیتے ہیں. آخری بات، 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے سر، اور مخصوص نشستیں بھی گورنمنٹ کے پاس چلی گئی ہیں، 2/3 اکثریت انہیں حاصل ہو گئی ہے. اب 27ویں ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً آئین کا جو حلیہ ہے وہ بالکل ہی بگڑ جائے گا. کیا حل ہے؟ کیسے روکیں گے؟ میں تو اس لیے میں نے آپ کو 6 مہینے دیے ہیں نا، یہ آپ دیکھیے جو قیامت اٹھے گی ان کو خیال نہیں ہے. انہوں نے کیا نا یہ نیرو والا، تھوڑا سا بتا دینا کیسے اٹھے گی قیامت. دیکھیں یہ جو سوچ رہے ہیں، کیا پیپل پارٹی جو نا 18 امینڈمنٹ کو اس کے لیے تیار ہو جائے گی؟ یہ مجھے بتایا کہ یہ جو صوبوں کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ تو خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں. سندھ میں تو امن کی انارکی کی طرف چلے گا. بلوچستان میں بہت سینسیٹیو ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں بھی خانہ جنگی کی بڑا خطرات ہے. تو یہ جس طرح کر رہے ہیں نا، یہ کہر کچھ سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئیں، تم بھی بیٹھو، عدلیہ بھی بیٹھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھے، اور ایک لارجر ایجنڈے پہ قومی ایشو پہ بات کرے کہ یہ ملک یہ ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا. ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، ایک آزاد عدلیہ لانا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، آپ ہی کہہ رہا ہوں نا، میں چونکہ الائنس کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں. بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب آپ کے وقت کے لیے. سر اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.